بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ خاصٌ فی التقدیر الشرعی۔ اب یہاں مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان ایک اور آیت کریمہ سے کتاب اللہ کے خاص کی مثال پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی خاص ہے۔ کون سا ارشاد؟ فرماتا ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، کہ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے فرض کیا شوہروں پر ان کی بیویوں کے بارے میں، ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مقدر کیا شوہروں پر ان کی بیویوں کے بارے میں، یعنی مہر۔ یہ خاص ہے تقدیر شرعی کے بارے میں کہ شرعاً ہم نے شوہروں پر جو بیویوں کے بارے میں مہر مقرر کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، یعنی وہ متعین ہے۔ اب کتنا ہے یہ مجمل ہے، اور اس کی تفصیل حدیث پاک سے ہوتی ہے کہ وہ 10 درہم ہے کم از کم، کیونکہ زیادتی کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں، لہذا جو کم سے کم ہے وہ معلوم اور متعین ہے، جس کی تفصیل حدیث پاک نے بیان فرما دی ہے۔ تو جب ایسی بات ہے تو اب مہر کم از کم 10 درہم ہونے چاہیے، اس سے کم مہر جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔ امام شافعی علیہ رحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ یہ جو نکاح ہے یہ عقد مالی ہے۔ جس طریقے سے بیع و شراء عقد مالی ہے کہ آدمی ثمن دیتا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی چیز لے لیتا ہے، اسی طریقے سے یہاں آدمی مہر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ ملک بضاع حاصل کر لیتا ہے، عورت کی شرمگاہ میں تصرف کرنے کا مالک بن جاتا ہے۔ تو جیسے وہ بیع وغیرہ عقد مالی ہے کہ مال دے کر کے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی نکاح بھی عقد مالی ہے، اس میں بھی مال یعنی مہر دے کر کے کوئی چیز حاصل کر لیتے ہیں۔ تو جب ایسی بات ہے تو اس کو عقود مالیہ پر ہی قیاس کیا جائے گا، اور عقود مالیہ میں کیا ہوتا ہے کہ ثمن آدمی متعین کرتا ہے۔ کسی چیز کے لیے اگر دونوں راضی ہو جائیں گے تو 10 روپے میں بھی مل جاتی ہے، دونوں راضی ہو جائیں گے وہ کم کر دیتا ہے، 5 روپے میں بھی مل جاتی ہے، 1 روپے میں بھی مل جاتی ہے، 40 روپے میں مل جاتی ہے، 100 روپے میں مل جاتی ہے سب۔ تو آدمی بھاؤ تاؤ کر لیتا ہے اس میں، اور اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہوتی ہے کہ اس سے کم نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طریقے سے نکاح میں بھی ہوگا کہ دونوں کی رضامندی سے
جتنا مہر دینا لازم آئے گا اتنا مہر وہ دے دے گا۔ اب چاہے وہ 10 درہم پر راضی ہو جائیں، چاہے پھر 10 سے کم 5 درہم پر راضی ہو جائیں، 2 درہم پر راضی ہو جائیں، 1 درہم پر راضی ہو جائیں، یہ ان کی رضامندی کے اوپر ہے۔ یہ امام شافعی علیہ رحمۃ رضوان کے نزدیک ہے۔ گویا ان کے نزدیک یہ مہر شرعاً مقرر نہیں ہے، بلکہ یہ انہی میاں بیوی جو زوجین ہیں انہی کے سپرد ہے کہ وہ جتنے پر چاہیں، جتنے پر رضامند ہو جائیں اتنا مہر ہوگا۔ اب امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نکاح کو عقد مالی مانا ہے تو اس پر وہ یہ تفریق کرتے ہیں کہ نفلی عبادت کے لیے خلوت گزی ہونا، گوشہ نشین ہونا افضل ہے نکاح میں مشغول ہونے سے۔ اسی پر وہ تفریق کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح عقد مالی ہے اور نفلی عبادت ہے، لہذا نکاح میں مشغول ہونے سے بہتر یہ ہے کہ نفلی عبادت کے لیے گوشہ نشین ہوا جائے۔ اسی طریقے سے انہوں نے جب عقد مالی مانا ہے تو جس طریقے سے عقد مالی یعنی خرید و فروخت کو آدمی جس طریقے سے چاہے فسخ کر لے، اسی طریقے سے اس نکاح کو بھی جس طریقے سے آدمی چاہے فسخ کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر چاہے 3 طلاق کو ایک ساتھ میں دے دے، چاہے 3 طلاق کو الگ الگ دے دے، چاہے 3 طلاق کو یکبارگی دے دے، ہر طریقے سے وہ طلاق دینے کا مجاز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے بیع میں اگر آدمی سمن واپس کر دیتا ہے تو وہ اپنی بیچی ہوئی چیز بھی واپس لے لیتا ہے، تو اسی طریقے سے اگر عورت اپنا مہر جیسے خلا میں ہوتا ہے واپس کر دے تو وہ مہر واپس کر کے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ جس طریقے سے سمن واپس کر کے بیع کو فسخ کر دیتا ہے، اسی طریقے سے نکاح میں مہر واپس کر کے خلا کر کے بیع اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے۔ یہ امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ہاں ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو نکاح ہے اس نکاح میں مہر شرعاً مقرر ہے۔ ہمارے نزدیک وہ عقد مالی کی طرح نہیں ہے، ہمارے نزدیک اس میں کم سے کم مہر مقرر ہے، اگرچہ زیادہ کی اس میں حد نہیں ہے۔ اور نکاح ہمارے نزدیک سنت ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا
ایک ایک نہیں، کئی ایک نکاح فرمائے، اور صرف عملی طور پر نہیں بلکہ قولاً بھی نکاح کرنے کی ترغیب دی۔ فرمایا النکاح من سنتی من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے رغبت کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ نے نکاح چھوڑنے کی اور کچھ اور باتیں چھوڑنے کی بات کی تھی، تو سرکار نے فرمایا لیکن میں نکاح بھی کرتا ہوں، کھاتا پیتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو عملاً اور قولاً سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کی تاکید فرمائی۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی نکاح کا اہتمام فرمایا اور قولاً بھی نکاح کرنے کی ترغیب دی، تاکید فرمائی، تو یہ صرف ایک عقد مالی کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ہمارے نزدیک نکاح کرنا یہ نفلی عبادت کے لیے خلوت گزیں ہونے سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اس کو بائی وغیرہ کی طرح، عقد مالی کی طرح جس طریقے سے چاہے ختم کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ سنت طریقے سے اس طہر میں جس طہر میں جمع نہ کیا ہو، ایک طلاق دے کر کے چھوڑے رکھے یہاں تک کہ وہ نکاح سے باہر آئے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک ہی ساتھ یکبارگی 3 طلاق دینے سے اگرچہ ہمارے نزدیک بھی طلاق واقع تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ طلاق دینا اس طریقے سے یہ طریقہ بدعت ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت طریقہ وہی ہے کہ ایک طلاق دے کر کے چھوڑے رہے یہاں تک کہ پھر وہ نکاح سے خود بخود باہر ہو جائے گی۔ اب ملا لیں، فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم خاص فی تقدیر الشرعی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم خاص ہے تقدیر شرعی کے بارے میں۔ فلا یترک العمل بہ باعتبار انہ عقد مالی فیعتبر بالعقود المالیہ، لہذا اس تقدیر شرعی پر، اس خاص پر عمل کرنا ترک نہیں کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا اس اعتبار سے کہ یہ عقد مالی ہے، لہذا اس کو عقود مالیہ ہی پر قیاس کیا جائے گا، جس طریقے سے وہاں ثمن وغیرہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی بلکہ وہ بائع اور مشتری کے آپسی رضامندی اور اتفاق سے طے ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی زوجین کی باہمی رضامندی سے طے ہو جائے گا، نہ، بلکہ یہاں اس کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا کہ اس کی ایک حد متعین ہے مہر کی، اور وہ حد متعین کیا ہے وہ سرکار نے اپنی حدیث مبارک کے ذریعے بیان فرمائی، وہ کم سے کم 10 درہم ہے، لہذا ہمارے نزدیک کم سے کم 10 درہم 10 درہم سے کم نہیں مہر ہو سکتا۔ فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْمَالِ فِيهِ مَوْكُولًا إِلَىٰ رَأْيِ الزَّوْجَيْنِ، جب ہمارے نزدیک اس کو عقود مالیہ پر قیاس نہیں کیا جائے گا تاکہ
اس میں بھی عقود مالیہ کی طرح مال کو مقرر کرنا زوجین کی رائے کے سپرد کیا جائے، کما ذکرہ الشافعی، جیسا کہ امام شافعی نے ذکر فرمایا، جس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے۔ وفرع علی ھذا، اور جس پر امام شافعی نے یہ تفریع بیان فرمائی کہ ان التخلی لنفل العبادت افضل من الاشتغال بالنکاح، کہ نفلی عبادت کے لیے خلوت گزی ہونا افضل ہے نکاح میں مشغول ہونے سے۔ واباح ابطالہ بالطلاق کیف ما شاء الزوج من جمع و تفریق، اور طلاق کو باطل کرنے کو مباح قرار دیا امام شافعی نے، جس طریقے سے شوہر چاہے جمع کے ساتھ، چاہے یعنی ایک ہی طہر میں الگ الگ لفظ سے تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق اس طریقے سے دے، و تفریق، چاہے 3 طہر میں الگ الگ طلاق دے، ایک طہر میں ایک، دوسرے میں 2، تیسرے میں 3، جس طریقے سے چاہے طلاق کو باطل کرنے کو امام شافعی نے مباح قرار دیا۔ اسی طریقے سے وہ اباح ارسال الثلاث جملۃ واحدۃ، یک بارگی 3 طلاق دینے کو بھی مباح قرار دیا، یعنی ایک ہی لفظ سے 3 طلاق دے، تجھے 3 طلاق، اس کو بھی دینے کو مباح فرمایا امام شافعی نے۔ ایسے ہی وجعل عقد النکاح قابلا للفسخ بالخلع، عقد نکاح کو خلع کے ذریعے قابل فسخ ہونے کو بھی انہوں نے جائز رکھا۔ اور ہمارے نزدیک پہلی والی صورت میں بھی نفلی عبادت کے لیے خلوہ غزی ہونے سے بہتر نکاح میں مشغول ہونا ہے، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، اس کی تاکید فرمائی۔ اسی طریقے سے طلاق بھی ہمارے نزدیک ایک طہر میں دے دے گا پھر چھوڑے رہے گا، یہی سنت طریقہ ہے، اور اس طریقے سے اگرچہ واقع ہو جائے گا لیکن وہ بدعت ہے، اور اس طریقے سے نکاح کو باطل کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے۔ بات ہو گئی ختم۔ اب وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور ارشاد مصنف علیہ رحمۃ و رضوان بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب 3 طلاق پڑ جائیں تو وہ تب تک اس پہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس کے علاوہ دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے۔ تو یہاں عورت کی طرف اس تنکحہ کا لفظ عورت کی طرف منسوخ کر لیا کہ جب تک کہ وہ عورت نکاح نہ کرے دوسرے مرد سے، تو اس فعل نکاح کو عورت کی جانب منسوخ کیا، لہذا پتہ چلا کہ بالغ عورت بھی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے ولی کے بغیر بھی۔ تو مصنف علیہ رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو حتیٰ تنکح زوجا غیرہ ہے یہ خاص ہے کتاب اللہ کا۔ کس چیز کے سلسلے میں خاص ہے؟ عورت کی طرف سے نکاح کے پائے جانے کے سلسلے میں، یعنی کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، وہ نکاح معتبر ہے۔ تو جب یہ خاص ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اوپر بتا دیا کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب، یہ ہمارا مسلک ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ولی کے بغیر اگر عورت نکاح کرے ولی کی اجازت کے بغیر تو وہ نکاح باطل ہے، نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت من غیر نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل،
کہ جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرے تو اس عورت کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ یہ امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا کہ کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، عورت اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت بیان فرمائی ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنی بھتیجی نے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کا نکاح ان کے ولی یعنی ان کے باپ کے بغیر کر دیا۔ تو جو اس کی راوی ہیں انہوں نے اپنے بھتیجے کا نکاح اس کے ولی کے، اپنی بھتیجی کا نکاح اس کے ولی کے بغیر کر دیا۔ تو جب ایسی بات ہے تو گویا انہوں نے جو روایت کی ہے یہ روایت یا تو منسوخ ہو گئی ہے یا پھر اور کوئی معاملہ ہے اس کا۔ اس وجہ سے ہمارے ائمہ نے اس پر عمل نہیں کیا یا عمل کرنے میں کچھ شرطیں لگا دی ہیں اور کتاب اللہ پر عمل کر لیا۔ ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر خود سے کفو میں نکاح کرے گی تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اور اگر غیر کفو میں یعنی ایسے شخص سے نکاح کرے گی جس سے نکاح کرنا اس کے اولیاء کے لیے باعث ننگ و عار ہو، تو ظاہر روایت کے نزدیک، ظاہر روایت کے مطابق وہ نکاح ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ ولی وہ اس نکاح کو جو ہے ولی اس پر اعتراض کر سکتا ہے، ولی کو اس پر حق اعتراض حاصل ہے، اور نادر روایت کے مطابق وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر روایت کے مطابق ولی کو حق اعتراض حاصل ہوگا، اور نادر روایت کے مطابق ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہو سکتا اگر وہ غیر کفو میں کرے تو، ورنہ اگر کفو میں کرے تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اس میں ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے ہاں مسئلہ ہے، اور باقی تفصیل بڑی کتابوں میں ہے۔ اب یہ ہمارا مسئلہ بھی آپ لوگوں نے سن لیا، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ بھی آپ لوگوں نے سن لیا۔ اب ان دونوں مسائل پر ہمارے اور امام شافعی کے طور پر تفریق ہیں، یعنی کچھ مسائل۔ ہمارے نزدیک کیا ہے کہ بالغ عورت اگر خود سے نکاح کرے تو وہ نکاح ہو جاتا ہے، اور ان کے نزدیک نکاح نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں ہمارے نزدیک جب نکاح ہو گیا تو ہمارے نزدیک وطی بھی حلال ہے، مہر دینا بھی لازم ہو جاتا ہے، نفقہ بھی لازم ہے، اور رہائش دینا بھی لازم ہے۔ اسی طریقے سے اگر شوہر طلاق واقع کرنا چاہے تو طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جب نکاح ہی نہیں ہوا ولی کی اجازت کے بغیر تو وطی بھی حلال نہیں، مہر بھی لازم نہیں، نفقہ بھی لازم نہیں، رہائش دینا بھی لازم نہیں، اور طلاق بھی واقع نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح ہی نہیں ہے تو طلاق کیسے واقع ہے؟ ایسے ہی وَالنِّکَاحُ بَعْدَ طَلْقَاتِ الصَّلَاةِ، ایسے ہی اگر شوہر نے ایسے نکاح میں نے جو ولی کی اجازت کے بغیر کیا ہو، بیوی کو 3 طلاق دے دی، شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، تو ہمارے نزدیک تو وہ نکاح سے ایسے نکل گئی کہ اب بے حلالہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اور امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نزدیک جائز ہوگی،
کیوں؟ اس لیے کہ جب نکاح منعقد ہی نہیں ہوا تھا تو طلاق کا معاملہ ہی نہیں تھا. جب طلاق کا معاملہ ہی نہیں تھا تو چاہے 2 طلاق دے، چاہے 3 طلاق دے، چاہے کتنے بھی طلاق دے دے، وہ عورت اگر وہ شوہر اگر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو امام شافعی کے نزدیک ان کے طور پر کر سکتا ہے. لیکن ہمارے نزدیک چونکہ نکاح منعقد ہو گیا تھا، لہذا 3 طلاق واقع ہونے کے بعد اب وہ بے حلالہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی. بات ہو گئی ختم. اب یہاں پر انہوں نے امام شافعی کے ایک اور قول کو ذکر کیا کہ یہ جو بیان ہوا یہ متقدمین اصحاب شافعیہ کا قول تھا، متاخرین اصحاب شافعیہ کا قول اس کے برعکس ہے. انہوں نے اس قول میں احتیاطاً حنفیہ کی موافقت کی ہے. انہوں نے احتیاطاً اس نکاح کو جس میں 3 طلاق واقع کر دے، یعنی ایسے نکاح میں 3 طلاق جو واقع کر دے اور ہمارے نزدیک چونکہ بے حلالہ ہوگی نہیں جائز اس کے لیے وہ واپس، تو متاخرین ائمہ شافعیہ نے بھی اس قول کو ہی اختیار کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ احتیاطاً ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ عورت بے حلالہ اس شخص کے لیے حلال نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي حِلِّ الْوَطِيِّ، کہ اسی خلاف پر کہ ہمارے نزدیک نکاح ہو جائے گا، ان کے نزدیک نکاح نہیں ہوگا، متفرع ہوتا ہے یہ اختلاف. کون سا اختلاف؟ وطی کے حلال ہونے میں کہ ہمارے نزدیک جائز، ان کے نزدیک ناجائز. مہر لازم ہونے میں کہ ہمارے نزدیک لازم، ان کے نزدیک لازم نہیں. نفقہ لازم ہونے میں ہمارے نزدیک لازم، ان کے نزدیک لازم نہیں. سکنا لازم ہونے میں کہ ہمارے نزدیک لازم، ان کے نزدیک لازم نہیں. وقوع طلاق ہمارے نزدیک واقع ہو سکتی ہے، ان کے نزدیک واقع ہی نہیں ہوگی. ایسے ہی نکاح بعد طلقات ثلاث، 3 طلاقوں کے بعد اسی شخص سے نکاح کرنا ہمارے نزدیک بے حلالہ جائز نہیں ہوگا، ان کے نزدیک جائز ہوگا. علی ما ذهب الیہ القدماء واصحابی، جیسا کہ ان کے متقدمین اصحاب کا مذہب ہے. بخلاف مختارہ المتاخرون منہم، برخلاف اس کے جو ان میں سے متاخرین اصحاب نے اختیار کیا کہ انہوں نے ہماری موافقت کی اس میں کہ بے حلالہ اس شخص کے لیے واپس حلال نہیں ہوگی احتیاطاً. بس وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ